بہن نے کویسچن کیا کہ ایک شخص کسی زید سے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص جو ہے اسے گمراہ ہی قرار دوں گا کیونکہ کثیر علماء اسے گمراہ کہتے ہیں، تو مجھے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں اپنے عقل کو استعمال کروں گا، جب علماء کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے تو میں اس کو غلط مانوں گا۔ تو کیا اس شخص کا یہ اس طرح کہنا درست ہے؟ دیکھیں، کثیر بعض اوقات ہم کثیر کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کثرت کو گننا شروع کریں تو میرے خیال میں چند نام ہی ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں، اس کے بعد نہیں آتے ہیں۔ تو پہلی بات تو ہر چیز کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کثیر کا مطلب ہے اکثریت۔ اگر آپ بہت سارے علماء کو جانتے ہیں اور وہ متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، واقعی بہت اچھے صاحب علم بھی ہیں، ان میں عام علماء بھی ہیں اور اچھے مفتیان کرام بھی ہیں، بلکہ بعض درجہ اجتہاد پر فائز ہیں کہ جو بہت اچھی طرح نوپید مسائل پر غور و تفکر کر کے اور تغیر زمانہ کے اعتبار سے جو سابقہ احکام میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں ان تبدیلیوں پر بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ اگر یہ سب متفق ہو کر یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص گمراہ ہے تو بالکل آپ آنکھیں بند کر کے یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اتنے اچھے اچھے علماء کو گمراہی پر مجتمع نہیں ہونے دے گا۔ لیکن بعض اوقات ہم کثیر کہہ رہے ہوتے ہیں ایک یا دو جن سے ہماری عقیدت ہوتی ہے، جن سے ہم مذہبی کو لگاؤ رکھتے ہیں، جن سے پیار ہوتا ہے، وہ ایک آدھ آدمی اگر کہہ دیتا ہے فلاں گمراہ ہے تو ہم کہتے ہیں جی کثیر علماء نے۔ تو میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، اگر میرے سامنے کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے میرے اسٹوڈنٹ کہ بہت سارے لوگ مفتی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں بہت سے کیا مراد ہے، گنوائیں ذرا کتنے ہیں، گنوائیے، شروع ہو جائیے۔ اب وہ بیچارہ ایک دو کے نام لے کے خاموش ہو جاتا ہے، یعنی ایک دو کو آپ کہتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کہاں سے آپ نے بہت سارے لوگوں کا نکال لیے یا بہت سارے علماء ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے ہر چیز کی حقیقت کو سمجھیے۔ بعض اوقات ہم اپنی بات کو مؤثر کرنے کے لیے، قوی کرنے کے لیے، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے مسالے اپنے پاس سے ڈالتے ہیں، یہ تمام علماء نے فلاں کو ایسا کہا، بہت سارے ایسا کہہ رہے ہیں، اکثر لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ جس چیز کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل بھی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ آپ کے زمانے کے اچھے اچھے علماء جو بڑے بڑے نام ہیں وہ کسی شخص کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، تو بس پھر آپ اس کو بالکل مان سکتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے، ان علماء پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک آدھ آدمی ایسا کہہ رہا ہے اور باقی تمام علماء بڑے بڑے خاموش ہیں، تو ایک دو کی رائے یہ کل کی رائے نہیں ہوتی ہے، نہ یہ اکثریت کی رائے ہے۔ اس پر اگر آپ کسی کے بارے میں گمراہی کا ذہن بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی میں مبتلا ہو جائیں کہ جب بڑے بڑے علماء خاموش ہوں تو یقینی سی بات ہے کہ وہ علماء بے وقوف نہیں ہیں، وہ ضمیر فروش نہیں ہیں، وہ تقوی سے خالی نہیں ہیں، وہ خوف خدا سے خالی نہیں ہیں، وہ فکر آخرت سے خالی نہیں ہیں، وہ دین اسلام کی خدمت کے جذبے سے خالی نہیں ہیں، وہ احساس ذمہ داری سے باہر نہیں ہیں، وہ چنے نہیں بیچ رہے، وہ چھولے کی ریڑھیاں لگا کر نہیں کھڑے ہوئے، ان کے پاس بھی آخر علم ہے۔ اگر وہ خاموش ہیں تو اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی۔ تو اس لیے پھر اچھی طریقے سے آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ جو میں نے دونوں صورتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب آپ غور کر لیں، یعنی جو شخص کہہ رہا ہے ایسا وہ غور کر لے کہ اس کو جو دعویٰ ہے واقعی اس کے اوپر حقیقی طور پہ ظاہری کو دلیل واضح طور پہ موجود ہے، تب تو ٹھیک، ورنہ اسے خود اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔